وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں حاضرین ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دل کی گہرائی سے، خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خوف خدا اور عشق رسول میں ڈوب کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، ترتیب بار جو چل رہی ہے. اللہ فرماتا ہے جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی اور جو برا کام کیا. یوم تجد کل نفس ما عملت، یہ قیامت کا بیان ہو رہا ہے. قیامت جو وحشتناک دن، خوفناک دن، بدلے کا دن، حساب کا دن، روز جزا کا دن، اللہ کے حضور کھڑے ہونے والا دن، اپنے نام اعمال کو ملاحظہ کرنے والا دن. اللہ فرماتا اس دن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی اور جو برا کام کیا وہ بھی حاضر پائے گی. ہر جان اپنے آنکھوں سے دیکھے گی کہ کیا اس نے بھلا کیا اور کیا اس نے برا کیا، سب پیش کر دیا جائے گا اس کے سامنے. اور امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، جان یعنی انسان امید کرے گا کاش کہ اس دن میں اور مجھ میں دور کا فاصلہ ہوتا. یعنی یہ دن بہت، حالانکہ قائم ہوا ہے بہت دنوں بعد، لیکن پھر بھی آدمی کو لگے گا کہ اتنی جلدی قائم ہو گیا یہ دن، قیامت آ گئی. کاش کہ اور تھوڑا فاصلہ رہتا، اور موقع ملتا، اور دوری رہتی. اللہ فرماتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. پہلے بھی آیت گزری ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. یہ جو ڈرا رہا ہے اللہ، یہ تمہیں عذاب کی باتیں بتا رہا ہے، یہ قیامت کی باتیں بتا رہا ہے. کیوں؟ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ تمہاری بہتری چاہتا ہے. جیسے ایک باپ بچے کو ڈراتا ہے کہ یہ ایسا کام کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، اس راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہوگا. اچھا آدمی دوسروں کو سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے کہ ایسا کرنے پر یہ ہو جائے گا. جب یہ ہو جائے گا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں بددعا دے رہا ہے یا وہ تمہارے لیے برا ہے. جو چکنی چپٹی باتیں کرتا ہے، تمہیں اور برائی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ تمہاری زندگی میں اچھا نہیں ہے. جو تمہیں ڈراتا ہے، جو تمہیں برائی سے بچاتا ہے، جو تمہاری غلطیوں کو تمہارے سامنے دکھاتا ہے، جو تمہیں غلطیوں پر تنبیہ کرتا ہے، وہ تمہارے لیے اچھا آدمی. کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی زندگی میں روک ٹوک کرنے والا ہے تو اللہ کا شکر کرو کہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ باغ مرجھا جاتا ہے، وہ باغ برباد ہو جاتا ہے. اور مالی ہوتا ہے تو باغ کی رکھوالی کرتا ہے، اسے جنگلات سے بچاتا ہے. اسی لیے اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی تمہیں روک ٹوک کرنے والا، سمجھانے بجھانے والا ہے تو اللہ کا شکر کرو، اسے اپنے لیے دشمن نہ سمجھو. ورنہ آج الٹی ہو گئی ہے دنیا. آج آدمی سمجھتا ہے مجھے سمجھانے والا میرا دشمن ہے، مجھے روک ٹوک کرنے والا میری ترقی میں رکاوٹ ہے. وہی ہو گیا. ایک شعر ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے. ناصحہ یعنی ہے نصیحت کرنے والے،
ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسی کو سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ الٹا دور ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر تمہارے باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، جو سب سے عزیز ہو اس سے بھی زیادہ، جو تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے اس سے بھی زیادہ مہربان رب العالمین پروردگار ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ فرما رہا ہے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اسی لیے اسے بتا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو۔ قیامت کا دن جو ہولناک دن ہوگا، سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اولین و آخرین جمع ہوں گے، نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، نام اعمال پڑھ کر سنانے کو کہا جائے گا۔ بد نصیب ہے وہ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خوش نصیب ہے وہ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ بائیں ہاتھ والے لوگ عذاب والے ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، اور داہنے ہاتھ والے اللہ کی رحمت والے ہوں گے۔ تو اللہ بندوں پر مہربان ہے، اسی لیے ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جس دن ہر جان لے گی جو اس نے بھلا کام کیا برا کام کیا، سب سامنے محضرا حاضر ہو گئے۔ لہذا اور اس دن تمنا کرو گے تودت لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، امید کرے گی کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اس دن میں اور فاصلہ ہوتا۔ حالانکہ کتنا فاصلہ ہے؟ ہزاروں ہزار سال، جب سے دنیا بنی ہے لوگ انتقال کر رہے ہیں، سب قیامت کے انتظار میں۔ کئی ہزار سال سے دنیا قائم ہے اور سب انتظار میں قیامت کے۔ حالانکہ انتظار میں بھی ہے کہ کب آئے قیامت، دونوں بات ہے، انتظار بھی ہے قیامت کا، اور جب آ گئی قیامت تو کہے گا کہ کاش تھوڑا مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہو جائے، کیونکہ قبر میں بھی اتنے عذاب میں ہے آدمی، اتنے اذیت میں ہے، اتنی پریشانی میں ہے کہ تمنا کر رہا کاش قیامت آ جائے، جلدی قیامت آ جائے۔ کب قیامت آئے گی؟ حتیٰ کہ جو ایمان والا نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ کہ کافر بھی کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت۔ جو وہ تو جھٹلانے اور مذاق کے طور پر کہتے تھے، جب اللہ کے نبی قیامت کے بارے میں بتاتے تو مذاق کے طور پر سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اسی لیے جھٹلانے کی نیت سے کہتے کب آئے گی۔ پوچھنا ان کا، بعض لوگوں کا پوچھنا بھی مذاق کے طور پر ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کوئی بات پوچھنا بھی دوسرے کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پوچھنے کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ بعض لوگ کسی سے جو سوال پوچھتے ہیں تو اپنا علم بڑھانے کے لیے، اور بعض لوگ مذاق بنانے کے لیے، ہنسی اڑانے کے لیے، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں سوال۔ اور بعض لوگ سوال کا بھی الگ الگ انداز ہے۔ ایک صحابی نے بھی پوچھا قیامت کب آئے گی، کافر بھی بولتے تھے قیامت کب آئے گی، وہ مذاق کے طور پر بولتے تھے، جھٹلانے کے لیے۔ ان کا منشا یہ ہوتا تھا کہ قیامت مت کچھ نہیں ہے، ان کا منشا یہ ہوتا تھا کہ قیامت کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے۔ جو انکار کرنے والا ہے اس سے نہیں پوچھا کہ قیامت کی کیا تیاری کی ہے، کیونکہ وہ تو انکار کرنے والا ہے، تیاری کیا کرے گا۔ لیکن جو ایمان والا تھا، جو نمازی تھا، جو عاشق رسول تھا، جو خوف خدا والا تھا، جو عبادت والا تھا، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھ لیا تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اور ذرا سا حدیث پر غور کیجئے، رسول اللہ نے منع نہیں کیا کہ میں نہیں جانتا ہوں کب آئے گی قیامت، اللہ کے نبی سب جانتے ہیں، منع نہیں کیا۔ اس حدیث سے کچھ لوگ یہ معنی بھی نکالتے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں بتایا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ یہ مطلب نہیں ہوا نبی نے انکار کہاں کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ نبی نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے کیا تیاری کی، تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے محبت ہے یا رسول اللہ۔
جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سے اچھا عمل تھا صحابہ کا. ہم لوگ تو پھر بھی نماز پڑھا نہیں پڑھا چھوٹ گئی. ہم لوگ تو جھوٹ سچ لن پھند الٹے سیدھے اعمال، عشق رسول نہیں، خوف خدا نہیں، شرم نبی نہیں، خوف خدا نہیں، نہ عبادت میں وہ لذت ہے، نہ آخرت کی وہ فکر ہے، نہ خوف خدا سے رونا ہے، نہ تلاوت ہے، نہ جذبہ ایمانی ہے، نہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، کچھ نہیں ہمارے اندر. صحابہ تو ہم لوگوں سے لاکھ گنا اچھے تھے نا، جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جو لوگ راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھتے تھے، جو اپنا جان مال سب اسلام کے لیے ہر وقت قربان کرنے کو تیار رہتے تھے. وہ صحابی کہہ رہے کچھ نہیں. کیا ذہن مل رہا ہے کہ اپنے عمل کو یاد مت رکھا کرو؟ یہ ذہن دیا جا رہا ہے جو تم چھوٹے چھوٹے عمل کو گناتے رہتے ہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور ہم نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا، اور ہم نے فلاں کے ساتھ یہ بھلائی کیا. نیکی کو یاد کرنے سے، اس پر غرور کرنے سے نیکی برباد ہو جاتی ہے. گناہ کو یاد رکھنا. دیکھیے صحابی کا ذہن کوئی تیاری نہیں. یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ محبت رسول بہت بڑی دولت ہے، محبت رسول بہت بڑا اثاثہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی پر قائم رہو، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ نہیں کہا ان سے کہ تم محبت مجھ سے کیوں کرتے ہو، کیونکہ نبی کی محبت ہی تو ایمان ہے نا، نبی کی محبت تو جان ایمان ہے. اللہ کے نبی نے کہا اسی پر قائم رہو، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب ہم لوگ اپنے اپنے محبت کا جائزہ لیں. کہیں کوئی ناجائز محبت میں تو نہیں پھنسا ہے، کہیں کوئی دنیا دار کی محبت میں تو نہیں گرفتار ہے، کوئی ایکٹر کے محبت میں تو گرفتار نہیں ہے، دنیا کی محبت میں تو گرفتار نہیں ہے. کیونکہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا. اب قیامت سوال سب کے ذہن میں کب آئے گی؟ ایک انکار کرنے والے کے ذہن میں بھی سوال ہے کب آئے گی، لیکن وہ مذاق کے طور پر سوال ہے. اور ایک صحابی کے ذہن میں بھی ہے قیامت کب آئے گی، لیکن وہ تیاری کے حساب سے سوال ہے. اور ایک مردے کو بھی انتظار ہے قیامت کب آئے گی. وہ انتظار عذاب سے چھٹکارے کے وجہ سے کہ قبر میں جو آگ بھڑک رہی ہے، قیامت کب آئے گی جو اس سے چھٹکارا ملے، قیامت کب آئے گی جو عذاب قبر سے رہائی ملے. سب کو انتظار ہے. اور جب آ جائے گی قیامت، جب آ جائے گی تو کیا کہے گا؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. کہے گا کہ کاش مجھ میں اور اس میں تھوڑا دور کا فاصلہ ہوتا. امید کرے گا کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، ابھی نہ آتی. یہ کیا آ گئی وحشت ناک دن کہ بدن پر لباس بھی نہیں ہے. یہ کیا آ گیا وحشت ناک دن کہ پیر میں جوتی اور چپل بھی نہیں ہے. جی ہاں، قیامت کے دن پیر میں جوتی اور چپل بھی نہیں ہوگی، اور زمین تانبے کی ہے. یہاں گرم زمین پر تو چپل پہن کے دوڑ لیتے ہیں، راحت مل جاتی ہے، اور وہاں زمین تانبے کی اور پیر میں چپل تک نہیں، جوتی تک نہیں. سر پر کوئی یہاں تو رومال رکھ کے، ٹوپی رکھ کے، چھاتا لے کر کے سایہ کر لیتے ہیں کہ گرمی ڈائریکٹ نہ پڑے. وہاں سر پر بھی کوئی کپڑا نہیں. اور سورج آج 8 لاکھ کلومیٹر دور ہے. سائنس کہتا ہے کہ سورج زمین سے 8 لاکھ کلومیٹر، 8 لاکھ کلومیٹر. سمجھتے ہیں کلومیٹر؟ مثال کے طور پر یہاں سے گاندھی میدان تک 10 کلومیٹر ہوگا، اور دلی تک 1000 کلومیٹر، عرب تک 3000 کلومیٹر. یہاں 1000 نہیں، لاکھ، اور لاکھ بھی 8 لاکھ کلومیٹر. سائنس کہتا ہے سورج ہم سے ابھی دور ہے، اور قیامت کے دن 1.25 نیزے کی دوری پر ہوگا. 1.25 نیزہ. اب نیزہ علماء کہتے ہیں یا تو بالشت کے برابر،
یعنی ایک بتہ یعنی سوا بتے کے برابر سورج رہے گا. اور ابھی سورج کا پیٹھ ہے, سورج کی پیٹھ ہے ہماری طرف, سورج کی پیٹھ ہے, اور قیامت کے دن سورج کا چہرہ ہو جائے گا ہماری طرف. اللہ اکبر, کیسا وحشتناک دن ہوگا. لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ہم لوگ تو خالی قیامت سن کے نکل گئے. قیامت کیا قیامت, کیا دن ہے وہ. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے. تم کیا جانتے ہو وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ جان پگھلا دینے والا دن, یعنی خالی جان پگھل جائے گی ایسا دن. شرابور ہو رہا ہوگا پسینے میں وہ دن. سب پسینہ نکل نکل کر پیوست ہو کر زمین میں, حالانکہ تانبے کی زمین ہے, کیسے پیوست ہوگا؟ مٹی میں تو پانی پیوست ہوتا ہے, یہ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ. پتھر میں بھی پیوست نہیں ہوتا ہے, پکی زمین میں بھی پیوست نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا اللہ کی قدرت ہوگی, اللہ ہی جانے, کہ تانبے کی زمین ہے اور پھر بھی کہا گیا کہ اس میں پیوست ہو کر 70 ہاتھ پیوست ہو کر اوپر بہ رہا ہوگا, اوپر بہ رہا ہوگا پسینہ. شرابور ہے پسینے میں آدمی, اور کوئی جو ہے ٹخنے بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی گھٹنے بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی کمر بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی کاندھے بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا, اور کوئی اسی میں ڈبکی کھا رہا ہوگا. اللہ اکبر, پسینے میں ڈبکی, اور پھر نہ جانے کتنوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے. یہاں بغل والے کا پسینہ بہے تو بدبو سے ناک ٹھہرتی نہیں. اپنا ہی ایک آدھ ہفتے کا پسینہ ہو جائے تو جان نکلنے لگے گی, اور وہاں ڈبکی کھا رہا ہوگا. عذاب قیامت کو ذرا ذہن میں لائیے اور سوچئے, اور اللہ کے عذاب سے ڈریے, اور برے اعمال سے توبہ کیجئے, اور اچھے اعمال کی طرف جھک جائیے, اللہ کے حضور توبہ کیجئے. کیسا وحشتناک دن ہوگا قیامت کا دن, کیسا ہوش ربا دن ہے, کیسا عذاب دردناک وحشتناک خوفناک دن ہے. عذاب الہی والا دن قیامت کا دن بہت سخت دن ہے. تبھی تو قرآن میں جگہ جگہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. قیامت کا دن, اللہ اکبر. اور تو بہت اس کی ہسٹری ہے اور بہت تاریخ ہے, کیا کیا ہوگا. فرمایا کہ تمنا کرے گا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ایسا اگر ہے تو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. اگر سمجھ میں آ گئی بات, عذاب قبر, عذاب قیامت کی وحشتناکی اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, عبد کی جمع ہو گئے عباد. عبد مانے بندہ, عبداللہ اللہ کا بندہ, عبد الرحمن رحمان کا بندہ, عبد الحنان حنان کا بندہ, عبد المنان منان کا بندہ. اسی لیے کسی انسان کا نام اگر اللہ کے نام پر ہو تو عبد لگانا ضروری ہے. کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو خالی رحمان نہیں بولنا چاہیے, عبد الرحمان. کسی کا نام عبد الرحیم ہو تو عبد الرحیم بولنا چاہیے, خالی رحیم نہیں. کسی کا نام عبد الحنان ہو, عبد السلام ہو, عبد القدوس ہو, عبد الجبار ہو تو خالی جبار نہیں بول سکتے, عبد لگا کے, کیونکہ کوئی بھی جبار نہیں ہو سکتا, عبد الجبار ہوگا یعنی جبار کا بندہ. کوئی بھی سلام نہیں ہو سکتا, عبد السلام ہوگا یعنی سلام کا بندہ. کوئی بھی قدوس نہیں ہو سکتا, عبد القدوس ہوگا, قدوس کا بندہ. جیسے کوئی بھی اللہ نہیں ہو سکتا, عبداللہ ہو سکتا ہے یعنی اللہ کا بندہ. پچھلے جمعہ آپ نے لفظ اللہ پر بہت سارے بیان سنے, تو اللہ کے جو 99 نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اگر اپنے کسی کا نام رکھنا ہو تو عبدال لگا کے رکھنا, مانے بندہ. تو عبد مانے ایک بندہ, اور عباد جمع ہو گیا, واحد اور جمع, بہت سارے بندے. تو واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یہ جو اللہ تمہیں عذاب قیامت اور جنت کی باتیں یہ سب جو بتاتا ہے, کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر.
ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر. ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان. ایک حدیث پاک میں آیا ایک صحابی کسی پرندے کا بہت سارا بچہ اپنے چادر میں پکڑ کے لے جا رہے تھے. صحابی نے رسول اللہ کو کہانی بتایا, یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا, میں ایک درخت پر گھونسلہ لگا ہوا تھا اور پرندے کا بچہ تھا, میں نے اسے اپنے دامن میں چادر میں لے کر اپنے گھر کی طرف میں نکل گیا. کچھ دور چلا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں یعنی جو پرندہ تھا یا تھی وہ میرے سر کے اوپر منڈلا رہی, قریب ہو کہ مجھ پر حملہ کر دے یا کیا چاہ رہی ہے. میں نے ایک جگہ پر چادر کھول دیا تو وہ بھی اڑتی ہوئی اسی پر چادر پر آ گئی. میں نے اس کو بھی پکڑ لیا, بند کر لیا چادر کو, یعنی گویا اس نے اپنی جان خود سے میرے حوالے کر دیا. حتیٰ کہ میں لے کر چلا, کچھ دور جانے کے بعد پھر میں نے چادر کھولا, چاہا کہ وہ اڑ جائے, تو بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے, اڑ نہیں پا رہے, لیکن وہ جو بڑا سا پرندہ ہے جو اس کی ماں تھی وہ بھی نہیں اڑ رہی. یعنی چاہ رہی ہے کہ میں چاہے تو چادر بند کر لوں, چاہے تو چادر کھولے رکھوں, کیونکہ بچے تو اڑ نہیں پا رہے, وہ بھی نہیں اڑ رہی ہے. کتنی مہربان ہے. اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ وہ پرندہ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے, وہ اس کی ماں اتنا پیار کرتی ہے. کہاں ہے رسول اللہ, جان دینے کو تیار ہے, چادر میں چھپنے کو, پکڑے جانے کو تیار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, اس پرندے سے بھی کئی گنا بڑھ کر رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے. وہ جو چادر میں تیرے چادر میں آنے کو تیار ہے, اپنی جان تیرے حوالے کرنے کو تیار ہے, بچے کے بغیر جینے کو تیار نہیں ہے, رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ و جل سبحانہ, رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے بھی کئی گنا زیادہ مہربان ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے رب کی مہربانی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں, اپنے رب کی رحمت کو حاصل کر ہی نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے, اسی لیے قرآن جیسی مقدس کتاب دے کر ہمیں ہدایت کا نور عطا کر دیا تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے روشن نور عطا کر دیا, واضح نور عطا کر دیا ہے, تاکہ اس کتاب کو پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, اس کے ترجمے کو سمجھو اور اس کی روشنی میں زندگی گزارو. یہ جو آپ سورہ آل عمران کی آیت ترتیب بار سن رہے ہیں, اس کی یہ آیت نمبر 30 ہے, جس میں اللہ فرما رہا ہے جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گا اور جو برا کام کیا وہ بھی حاضر پائے گا. ہمارا سارا عمل لکھا جا رہا ہے, فرشتے نگہبان ہیں, نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے, ایک ایک بولی نوٹ ہو رہی ہے, ایک ایک کارکردگی لکھی جا رہی ہے, بہت بڑا سا رجسٹر تیار ہو رہا ہے. لہذا رب سے ڈرو. جس دن تم تمنا کرو کہ کاش مجھ میں اور اس میں, یعنی قیامت کے دن میں کوئی فاصلہ ہو جاتا, لیکن بہت فاصلہ ہو گیا اور اب قیامت آ گئی, اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن جو ابھی دن گزر رہا ہے نا, تو ایسا 50,000 سال, 50,000 سال ایک طرف اور قیامت کا ایک دن ایک طرف, کیسے برداشت ہوگا. لہذا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ بندوں پر مہربان ہے. آج کریں گے توبہ, کل کریں گے توبہ, آج نماز شروع کریں گے, کل سے شروع کریں گے, آج سے اچھی زندگی گزاریں گے, کل سے اچھی زندگی گزاریں گے. یہ کرتے کرتے اچانک زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر قبر میں جا کے قیامت کا انتظار رہے گا, اور قیامت آ بھی جائے گی تو پھر اس دن بھی وحشت. اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں عذاب قیامت سے, عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اور ابھی جیتے جی موقع ہے. قرآن نے کہا کہ اس دن ہاتھ ملتے ہوئے آدمی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو جاتا. یا لیتنی کنت ترابا, کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا.
تاکہ انسان رہتا ہی نہیں یہ کیا 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 نہیں کیا، یہ سب کا بوجھ سر پر آتا ہی نہیں، حساب کتاب اور یہ سب کا بوجھ آتا ہی نہیں، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ لہذا ایسے اعمال سے بچیے کہ وہاں شرمندگی ہو اور آخرت کے عذاب میں پھنس جائیں۔ اللہ عذاب آخرت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔